عشق سے پیدا نوائے زندگی میں سے روغم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں سے روغم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوچتم بدم۔ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاکروں میں جس طرح باد سحر گائی کا ہے۔ محترم سامعین، حاضرین اکرامی، دولت ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے۔ دعوت ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایمان زندگی کے ساتھ ہے، اسی طرح عشق رسول کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جس طرح روح سے جسم کی زندگی ہے، اسی طرح عشق رسول سے ایمان کی زندگی، ایمان کی برقراری، ایمان کی تروتازگی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دعوی ایمان معتبر نہیں، بلکہ ایمان کامل کے لیے یہی شرط اولی ہے۔ جس نے یقین والی ایمان کا مزہ پا گیا، ایمان کی حلاوت پا گیا۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین اور اس کی اولاد اور ان سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ایک صفات جس کے اندر پیدا ہوگی، اس نے ایمان کی خاص پالی۔ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک ماں سوا سے محبوب ہو جائے۔ جو کسی بندے سے صرف اللہ واسطے محبت رکھے، جو دولت ایمان مل جانے کے بعد کفر میں لوٹنا اسی طرح ناپسند نہ کرے، اس طرح آگ میں ڈالا جانا۔ قابل مبارکباد خوش نصیب کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ میں جل جانا اپنی کامیابی اپنی معراج سمجھتے ہیں، محبت رسول میں پناہ ہو جانا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، ملتے ہیں غلاموں کا اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آج سہرگاہی۔ اس آگ میں سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم جلے اور ایسا جلے کہ بے نظیر بن گئے، اپنی مثال آپ بن گئے، محبت کے طور طریق اور ان سے سیکھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی صحابہ سے ہے، نہ سوڑ نہ سبب نہ دعویٰ نہ اعلان نہ جلسہ نہ جلوس، انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ادا کر کے دکھا دیا۔ زبانی جمع خرچ نہیں کیا بلکہ عمل کر کے بتا دیا، عشق سے کرتے محبت ایسی ہوتی ہے۔ کیا لوگ نے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقشہ قدم چنتے چلے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقشہ قدم چنتے ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقشہ قدم کی پیروی کرتے ہوئے امت کا قافلہ آگے بڑھتا گیا اور وہ دور بھی آ گیا جس کو علماء دیوبند کا دور کہتے ہیں۔ وہ عہد سنی، وہ عہد مبارک جس نے اختلاف کی آفتاب کا کر دی، انہوں نے خدا کے جیسے پیتے جیتے جاگتے نمونی آنکھوں کے سامنے آگے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق محبت کے جو واقعات، ان کے بعد سنت کی جو حکایات اور کے تاریخ کی زینت تھی، ان کے عملی مدائن دکھائی دینے لگے۔ یہ دیکھیے سلسلہ جو علماء دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سفر حج میں ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے چل پڑے ہیں۔ وہ شہر جو ہر عشق کی منزل اول محبت کا مرکز سماوا ہے، آنکھوں کا منہ ہے، دل کا سکون ہے، قلب و نگاہ کے لیے وجہ سکون و طمانینت ہے۔ خاک یثرب اصل و علم مشترک، اے خون شہر کی آجا دل بر۔ مدینہ منورہ آنے سے کئی میل پہلے ہی جہاں سے محمد خضرا نظر آتا تھا، پاؤں سے جوتے اتار دیے اور ان کے پاؤں پڑے۔ رات سخت پتھر اور نوکیلے سنگریزے چھپ رہے ہیں، مگر یہ عاشق زاغ پر منافع چلا جا رہا ہے۔ پیارے محبوب میں جوتا پہن کے کیسے چلے؟ یہ تو اپنی محبت ہے، ایک عاشق ساتھی کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو سر کے بل چلنا چاہیے، یہ تو جان دل کا نظرانہ پیش کرنے کی جگہ ہے۔ پاؤں چھل گئے تو کیا ہوا؟ اس کو محبت کی روایت تو باقی رہی۔ وما قلت یا لشرف قلبی ولکن انتم من نسلت دیارا۔ گنبد خضرا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سبز رنگ کا ہے اور ہندوستان میں بہت سے لوگ سبز رنگ کا ایک مخصوص جوتا شوق سے پہنتے تھے، مگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہ پہنا۔
کسی نے ہدیہ دیا تو بھی دوسرے کو دے دیا ان کی امت خضرا سب رہے سب سے جوتا کیسے پہنوں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا